بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ توبہ کو ٹال دینا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور گمراہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام از بہار 73۔ اس ٹال مٹول کے سمندر میں بہت لوگ ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام: توبہ ٹالتے رہنے والے کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ توبہ ٹالنے والوں پر نفس کی بری خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کو ٹالتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ حکمت 15۔ توبہ کو ٹالتے رہنا شیطان کی زبردست چال ہے جو پوری طرح انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور شیطان کا یہی مقصد ہے۔ بازار: زمین کے بدترین ٹکڑے بازار ہیں۔ یہاں شیطان صبح سویرے ہی آ کر اپنا جھنڈا لہراتا ہے، اپنی اولاد کو سارے بازار میں پھیلاتا ہے، پھر لوگ ناپ تول میں بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وغیرہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار 84۔ بازاری بیٹھکیں شیطانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ بازاروں میں خدا کو بھلا دیا جاتا ہے، اس لیے جو بازار میں ایک دفعہ بھی خدا کو یاد کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے، خدا اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے۔ کیونکہ بازار میں مال کمایا جاتا ہے، اس لیے انسان آسانی سے شیطان کے جال میں آ جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال: بازار والوں، خدا سے ڈرو، قسمیں نہ کھاؤ، اس سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ تاجر فاجر ہوتا ہے سوائے اس کے جو صرف اپنا حق بنائے اور دوسروں کا حق بھی ادا کرے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 103۔ چھپا ہوا شرک ریاکاری ہے، یعنی دکھاوے کے لیے نیک کام کرنا۔ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ بھاری بھرکم اچھا دکھائی دے، اس کی نیکیوں کے ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار 71۔ نوٹ: یعنی جو ظاہر یہ کرے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے، اس کی نیکیاں بالکل بے وزن ہوتی ہیں، کیونکہ نیکیوں میں وزن نیت سے پیدا ہوتا ہے۔ نیک کام جتنا خدا سے اجر لینے یا خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے گا، اسی قدر وزنی اور قیمتی ہوگا۔ اس لیے نیک کام چھپا کر کیا جائے اور کسی کو نہ بتایا جائے، تاکہ وہ صرف خدا کے لیے کیا جائے۔ اے ابن مسعود، اس بات سے بچو کہ لوگوں کے سامنے تو یہ ظاہر کر تم خدا سے ڈرتے ہو، جبکہ تم چھپ کر گناہ کرو، وہ بھی بار بار۔ خدا فرماتا ہے کہ خدا تو خیانت کرنے والی نظروں کو خوب جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا اس کو دی جائے گی جس کو لوگ نیک سمجھتے ہوں گے، جبکہ اس میں کوئی بھی نیکی نہ ہوگی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ حدیث قدسی: خدا فرماتا ہے میں شرک سے سخت نفرت کرتا ہوں، اس لیے جو شخص کوئی اچھا عمل میرے لیے کرے، اگر میرے غیر کو شریک بھی کرے تو میں اس کے اس عمل سے الگ ہو جاتا ہوں، پھر اس کا وہ عمل پورے کا پورا اسی کو دے دیتا ہوں جس کو اس نے میرا شریک کیا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی مروی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 72۔ نوٹ: یعنی جو خدا کے خوش کرنے کی نیت سے عمل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ بھی دیکھیں اور تعریفیں کریں، خدا اس کا پورے کا پورا عمل لوگوں کے لیے کیا ہوا قرار دیتا ہے۔ پھر لوگ تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں لیکن خدا سے کچھ اجر نہیں ملتا۔ میں صرف اس عمل کو قبول کروں گا جو خالصتاً صرف اور صرف میرے لیے کیا گیا ہوگا۔ حدیث قدسی مروی از امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 72۔ خدا کے خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے تم لوگوں کی تعریف بھی سننا چاہو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تنبیہ الخواطر، تم خدا کو دھوکہ نہ دو ورنہ خدا تم کو اس دھوکے میں ڈال دے گا۔ خدا اس طرح تم کو دھوکے میں ڈال دے گا کہ تم خدا کے حکم پر تو عمل کرو گے مگر تمہارا اصل مقصد دوسرے لوگ ہوں گے، اس لیے اجر لینا یا ان کی تعریف سمیٹنا اصل مقصد ہوگا۔ اس طرح تم سمجھو گے کہ تم نیک عمل کر رہے ہو جبکہ وہ بے حد برا عمل ہوگا اور اس کا کوئی اجر نہ ملے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از مستدرک الوسائل جلد 1 در منصور جلد 1۔ جو شخص خدا کے کسی حکم پر عمل کرے لیکن اس کا اصل مقصد لوگوں کو دکھانا ہو تو وہ بھی مشرک ہے۔ یہ شرک ریاکاری کا شرک ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 72۔ میں اپنی امت پر شرک کے خوف سے رو رہا ہوں، جبکہ وہ کسی بت کو نہ پوجیں گے، وہ اچھے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام از شرع ابن ابی الحدید جلد 20۔ جہنمی تک ریاکاروں کے خوف سے چیخیں گے، یعنی جہنم کی اس گرمی میں چیخیں گے جس میں ریاکار ہوں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از مستدرک الوسائل جلد 1۔ ریاکار کی علامتیں 4 ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ خدا کے لیے عمل کرنے کا شوق ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 2، مگر جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ سستی سے کام لیتا ہے۔ نمبر 3، ہر کام لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 4، جب لوگوں میں ہوتا ہے تو خوشی سے اچھے کام سر انجام دیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تحف العقول، نیز جب تعریف کی جائے تو زیادہ اچھے کام کرتا ہے، جب تعریف نہ کی جائے تو کمی کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از کافی، اکیلے میں نیک کام نہیں کرتا کیونکہ اس کا اصل مقصد لوگوں کی تعریف سمیٹنا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کعبہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مگر سب سے افضل نماز وہ ہے جو انسان گھر کے کونے میں اکیلا پڑھے، جسے کوئی نہ دیکھے اور جس کا واحد مقصد خدا کی خوشی حاصل کرنا ہو۔ الحدیث، ریاکاری پر تحقیق۔ راوی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اور اس پر خود بھی خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فطرتاً انسان چاہتا ہے کہ اس کی اچھائیاں ظاہر ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اسی مقصد کے لیے اچھے کام نہ کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 72۔ اچھے کام کر کے خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن کام کا اصل مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہ ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو اچھے کام کرتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر اس کا مقصد صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعریف مومن کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے جو اس کو جلد مل جاتی ہے، اور آخرت کی خوشخبری یہ ہے جو خدا فرماتا ہے کہ تمہیں آج کے دن خوشخبری یہ ہے، تمہارے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 72۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر شیطان ہم سے آ کر کہتا ہے کہ تم لوگ دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خدا سے اسی وقت کہو اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جانتے بوجھتے میں کسی چیز کو تیرا شریک قرار دوں۔ اب جو میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا غلطی خود بخود ہو رہی ہے، اس کے لیے میں تجھ سے معافیہ مانگتا ہوں۔ بروایت حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 72۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔
من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد